چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے نئے عدالتی سال کے شروع میں اپنے خطاب میں چند اہم نکات اٹھائے ہیں کہ آئین کا ہر تناظر میں تحفظ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پارلیمان، صوبائی اسمبلیوں، اعلیٰ عدلیہ اور ماتحت عدلیہ، الیکشن کمیشن، فوج، آڈیٹر جنرل اور سول سروس پاکستان کا تحفظ ہر صورت میں یقینی بنائیں گے۔ محترم چیف جسٹس کے اس خطاب سے ملک میں جمہوریت اور جمہوری ادارے مضبوط ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ کو ہر حال میں ملک کے آئین و قانون کا تحفظ کرنا ہے، آئینی اداروں کا تحفظ کرنا ہے اور ملک کو آئین کے مطابق چلانے میں کردار ادا کرنا ہے۔ چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ اگر آئین یا آئینی اداروں کو نیچا دکھایا گیا، ان کی خلاف ورزی کی گئی، ان پر حملہ کیا گیا، تو یہ عدالت اداروں کے آئینی تحفظ کے لیے ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گی۔ چیف جسٹس پاکستان کے یہ خیالات ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرنے میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب تک سپریم کورٹ آئین اور آئینی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے، ملک میں کوئی غیر آئینی کام نہیں ہو سکتا۔ آئین کا تحفظ ہی سپریم کورٹ کا بنیادی کردار ہے، اس لیے چیف جسٹس کے خیالات ان سب کے لیے واضح ہیں جو ملک میں کسی غیر آئینی کام کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ماضی میں بھی جب بھی کوئی غیر آئینی کام ہوا، اس وقت کی عدلیہ کی کمزوری کی وجہ سے ہی ہوا ہے، چاہے وہ کمزوری نظریہ ضرورت کی صورت میں سامنے آئی ہو یا پی سی او حلف کی صورت میں آئی ہو۔ اس لیے مضبوط، متحرک اور ذہین عدلیہ ہی مضبوط جمہوریت کی ضامن ہے۔ آئین پاکستان میں ہر ادارے کے فرائض اور دائرہ کار درج ہے، اس لیے عدلیہ ہو یا کوئی اور ادارہ، ان کا آئینی حدود و قیود میں رہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ آئین سے باہر نکلنے سے ملک میں غیر آئینی کام شروع ہو جاتے ہیں۔ ماضی میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ کے فیصلے پر سو موٹو کا بھی اپنے خطاب میں ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سو موٹو ساتھی ججز کی مشاورت سے لیا گیا۔ یہ درست ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سو موٹو جوڈیشل ایکٹیویزم کو بریک لگائی ہے۔ انہوں نے ماضی کے چیف جسٹس صاحبان کی طرح روزانہ سو موٹو نہیں لیے، اس لیے ان کی جانب سے لیے گئے سو موٹو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کا چارج سنبھالا تو انہیں سستے اور فوری انصاف جیسے چیلنجز کا سامنا تھا۔ اسی طرح زیر التوا مقدمات اور از خود نوٹس کے اختیارات کے استعمال کے چیلنجز کا بھی سامنا تھا۔ چیف جسٹس پاکستان نے بتایا کہ ان کے دور میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 54 سے کم ہو کر 50,000 ہو گئی ہے۔ میرے نزدیک اس سے زیادہ تیز رفتار سے زیر التوا مقدمات ختم کیے جانے چاہیے اور اس کا ایک واضح روڈ میپ عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان نے جہاں اپنے خطاب میں ایسے آئینی نکات کی نشاندہی کی جن پر سب کا اتفاق ہے، وہاں انہوں نے چند متنازع نکات کی طرف بھی نشاندہی کی۔ انہوں نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے مقدمے کا بالخصوص ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ وفاق نے اس مقدمے میں لارجر بینچ بنانے کے لیے کہا، لیکن وفاق کا یہ مطالبہ قانون کے مطابق نہیں تھا۔ مجھے آئین اور قانون کی کوئی خاص سمجھ نہیں ہے، لیکن عام آدمی یہ قانونی گتھی سلجھانے سے قاصر ہے کہ مریم نواز کو ایک پاسپورٹ واپسی کے لیے تو فل بینچ بنے، ایک فرد عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے لیے تو فل بینچ بن جائے، تو پھر جہاں پوری ایک حکومت کا معاملہ تھا وہاں فل بینچ بنانے میں کیا حرج تھا؟ ماضی میں ایک جج کے ریفرنس پر بھی فل بینچ بنا دیا گیا تھا۔ کم اہمیت کے آئینی اور قانونی معاملات پر فل بینچ بنائے گئے، تو ایسے میں اگر چیف جسٹس پاکستان فل بینچ بنا دیتے تو آئین و قانون کی کون سی شق کی خلاف ورزی ہوتی؟ عام آدمی اس کو ایسے بھی دیکھتا ہے کہ جب قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا کیس تھا تو 5 رکنی فل بینچ نے سماعت کی، تو پھر پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا مقدمہ 5 رکنی فل بینچ نے کیوں نہیں سنا؟ اب چیف جسٹس نے خطابت میں بات کر ہی دی ہے تو مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے مقدمے میں سپریم کورٹ بار کا کردار بھی جانبدارانہ تھا۔ ویسے تو سپریم کورٹ بار میں سیاسی جماعتوں کے حامی وکلاء موجود ہیں، اس لیے وہاں سے سیاسی رائے ہی آ سکتی ہے، لیکن پھر بھی یہ ملک بھر کے سینئر وکلاء کا ایک منتخب فورم ہے جہاں وکلاء کی اجتماعی دانش نظر آتی ہے، لہٰذا سپریم کورٹ بار کی رائے کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ بار کے درمیان لفظی کشیدگی بھی نظام انصاف کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ جہاں تک جوڈیشل کمیشن کی بات ہے تو چیف جسٹس پاکستان نے کہا ہے کہ پنجاب کے مقدمے کا رد عمل جوڈیشل کمیشن میں آیا، اس حوالے سے میں کوئی رائے نہیں دوں گا۔ تاہم میڈیا میں یہ بھی آیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن میں ساتھی ججز نے بھی مختلف رائے دی ہے، اس لیے کہیں نہ کہیں ججز کی تعیناتی پر سپریم کورٹ کو متحد رکھنا بھی چیف جسٹس کا ہی کام ہے۔ انہوں نے اس پر کام بھی کیا ہے۔ بہرحال چیف جسٹس کا خطاب جمہوریت کے لیے بہترین تھا، اس سے ملک میں جمہوریت مضبوط ہوئی ہے۔